جی بات ہے 1978 کی، جب روحانی ڈائجسٹ کی ترتیب کی تیاریاں شروع ہو گئی تو قلندر بابا نے مجھ سے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے؟ میں نے کہا جی یہ نومبر کا مہینہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ عجیب سی بات ہے، انہوں نے پوچھا اس کے بعد کون سا مہینہ ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ جی اس کے بعد دسمبر ہوگا۔ تو کہنے لگے اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پھر جنوری ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر میں نے کہا جی فروری ہوگا۔ تو ہوتے ہوتے بات اپریل پہ چلی۔ تو قلندر بابا نے مجھ سے فرمایا کہ تم مجھ سے اپریل میں لکھوانا، ٹھیک ہے، مجھ سے اپریل میں لکھوانا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی صحیح ہے۔ میرا تو دل تھا کہ ابھی لکھوا دیں، لیکن انہوں نے کہا مجھ سے اپریل میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ آ گیا ٹائم جنوری کا اور آخر ٹائم آ گیا، غالباً یہ 25 جنوری کی بات ہے، یہ 26 جنوری کی، 25 جنوری کی بات ہے۔ زیادہ تر لوگ جمیل بھائی کے گھر میں تھے، کچھ لوگ یہاں تھے۔ بابا صاحب کی بہن تھیں پھوپھی، تو پھوپھی اماں جی کے کمرے میں بیٹھے، تو پھوپھی نے مجھ سے کہا بھائی جان خواجہ صاحب کو بلا کے۔ تو ابا جو تھے جمیل بھائی والے سائڈ میں سب لوگوں کے ساتھ تھے، تو میں گیا، میں نے کہا ابا سے کہا کہ آپ کو پھوپھی بلا دی۔ تو ابا آ گئے، میں ابا کے پیچھے میں بھی آ گیا دوبارہ۔ تو ابا ایسے کرسی تھی، ابا پھوپھی کے ساتھ بیٹھ کے میں پیچھے کھڑا ہو گیا۔ تو پھوپھی نے ابا سے کہا کہ دیکھیں خواجہ صاحب، میں نے میرے سامنے میرے خاندان کے کوئی 70-80 لوگوں کی وفات ہوئی۔ انتقال سے پہلے نا ہمارے خاندان کے لوگ ہیں نا ان کے چہرے کی خاص کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت نا تمہارے بابا کی وہی کیفیت ہو گئی۔ ابا قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے، بڑی اچھی ابا کی قرأت، حفظ بہت اچھا، قرأت بہت اچھی۔ تو خواجہ صاحب آپ جائیں اور وہاں جب بیٹھ کے نا وہاں سورہ یاسین پڑھیں۔ میں پیچھے کھڑا تھا ابا کے، میں انتظار کرنے لگا کہ ابا کیا کہتے ہیں۔ تو ابا نے کہا دیکھو پھوپھی آپ کیا سمجھ رہی ہیں، یہ بہت اچھے ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، یہ کوئی خدا نخواستہ یہ کوئی نزا کی کیفیت نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب ابا نے یہ کہا نا تو مجھے ایک دم کلک ہوا، وہی اپریل والی بات۔ تو مجھے ایک طرح سے میں مسکرانے لگا، پھوپھی کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ پھوپھی کو کیا پتا یار ان باتوں کہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ عالم نزا ہے، ان کو کیا پتا کہ انہوں نے تو بہت جینا ہے۔ تو وہ ابا نے انہوں نے کہا خواجہ صاحب جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو۔ ابا نے کہا دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں قرآن شریف پڑھو، میں پڑھ دیتا ہوں جا کے، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہو کہ یہ نزا والا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ پھوپھی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ اس کے بعد ایک دن گزرا اور ڈیڑھ دن کہ بابا صاحب کا انتقال ہو۔ تو ہم نے کہا یار یہ تو اپریل سے پہلے ہو گیا انتقال۔ مطلب یہ ہے کہ بابا صاحب کی اتنی شدید علالت کی کیفیت، شدید کمزوری کے باوجود ہمارا ذہن ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ حالانکہ بیماری چل رہی تھی، لیکن وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا سبھی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا، بہت وہ بھی بہت تکلیف دہ وقت تھا۔ ابھی ابا کی طبیعت خراب ہوئی، ان کو فالج ہوا، تو میں ڈاکٹر سے پوچھتا تھا ڈاکٹر صاحب یہ فالج کی ریکوری کیسے ہوگی؟ تو ہمارا یہ تھا کہ ابا کو ہم ورزش کرائیں گے، فزیو تھراپی ہوگی، تو یہ بیماری ہے۔ جیسے پہلے ابا چند سال پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے، سرجیکل پروسیجر بھی ہوئے چھوٹے، اور پھر ماشاءاللہ ریکور ہو گئے۔ تو اسی طرح ابا ریکور ہو جائیں گے، اور مطلب میرے لیے زندگی کا دوسرا سال ہے۔ پہلے میں نے اپنے سلسلے کے امام کی جدائی کا دکھ جھیلا، اب اپنے والد کا اور سلسلے کے مرشد کی جدائی کا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت بڑی آزمائش ہے،
بہت بڑی آزمائش ہے، اس میں ہم سب کو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے، سب کو ایک دوسرے کو خیر کی تلقین کرنی ہے۔ ابا کے شروع کیے جتنے کام ہیں، ابا کی یاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ابا کے شروع کیے ہوئے سارے کاموں کو بہت اچھے طریقے سے جاری رکھیں۔ ابا نے سب سے پہلا جو فوری طور پہ جو ایک چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ابا کی آخری آرام گاہ ہے وہاں پہ ایک ابا کی درگاہ تعمیر ہو، اور اس کے لیے کوشش ہوگی کہ اس کا بہت اچھا نقشہ بنے، اور اچھا نقشہ بنا کے اس میں سے جو بھی ہمیں مشورہ دے سکتا ہے اس فیلڈ سے متعلق، تو آپ کے مشورے بڑے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ بہت اچھی کنسٹرکشن ہو جو ایک اسلامی فن تعمیر کو اور مشرقی فن تعمیر کو نمایاں کرتی بھی ہو، اور وہاں پہ اچھی خطاطی ہو۔ ہمارے پاس جگہ بہت زیادہ نہیں ہے، کم جگہ میں بڑی پر عظمت ایک بارگاہ بنے، تو اس میں اچھا نقشہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ اس کا نقشہ کیسے بنے گا، اور اس پہ خطاطی کس معیار کی ہوگی، اور اس میں دوسری ڈیزائننگ وغیرہ کھڑکیاں دروازے کس ڈیزائن کے ہوں گے، تو یہ سارا کچھ ہے۔ دوسرا ابا نے 27 جنوری کو فرمایا تھا کہ روحانی علاج وہ چاہتے ہیں کہ روحانی علاج کتاب گھر گھر پہنچائی جائے، بلکہ روحانی علاج کتاب کے ساتھ دوسری کتب کو ایڈ کر لیا، یعنی ایک کے بعد ایک نہ کی جائے بلکہ ایک میں ایک شامل کیا جائے۔ ابا نے پبلیکیشن شروع کی، روحانی ڈائجسٹ، قلندر شعور، بچوں کا قلندر شعور، یہ سب یہ تینوں رسالے ابا نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور تینوں کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لوگوں کی ذہن سازی کے لیے، علم کے فروغ کے لیے، اور ایک عادت مطالعہ کے فروغ، اس کے ذریعے بھی سلسلہ دیمیاں کے پیغام کی جو پروموشن ہے وہ جاری ہماری طرف سے اس سے بہت پوری کوشش ہوگی، اس میں آپ کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جو بھی چیزیں جس طرح سے چل رہی ہیں وہ ساری جاری رہیں۔ مراقبہ ہال کے نگراں زیادہ تندہی کے ساتھ، زیادہ انہماک کے ساتھ اب اپنے فرائض پہ توجہ دیں، اور یہ ایک ابا کو لبیک کہنا ہے کہ ابا نے کہا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ 27 تاریخ کو جہاں اور باتیں کی، وہاں بار بار کہا کہ دیکھو بھائی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو ہمیں اس دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے سلسلہ دیمیاں کے سب اراکین کو اس آیت کی عملی تفسیر بننا ہے۔ مرکز سارے معاملات مرکزی مراقبہ ہال کے تھرو طے کیے جائیں، جو بھی ہمارے پروجیکٹ ہیں جتنے بھی وہ سب مرکزی مراقبہ ہال۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ باور کرانا ہے، دنیا کو بھی میسیج دینا ہے کہ سلسلہ عظیمیہ ایک آواز ہے، ایک جان ہے، ایک رائے۔ آپ سب میرے بھائی ہو، میرے بہنیں ہو، میرے سے جو عمر میں بڑے ہیں وہ بھی میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے سے جو عمر میں چھوٹے ہیں وہ میرے لیے قابل احترام ہیں۔ نیاز بھائی ہمارے جو سلسلے کے ہیں، ہماری فیملی میں ان کی بہت رسپیکٹ سب ہیں، آپ سب ہیں الحمدللہ، آپ سب ہیں، لیکن یہ کہ نیاز بھائی کی بہت تعظیم ہے، بہت احترام ہے، بہت ان کی توقیر ہے، اور ابا کو ان سے بہت محبت، اور ہم سب کو آپ سے بہت محبت۔
اور ایک ہماری فیملی میں بالکل بہت زیادہ احترام، بہت اپنائیت، بہت عزت توقیر محمد علی شاہ صاحب، ان کی جو مسز ہیں عائشہ بھابی، وہ ایک بہت گریٹ اور بہت عظیم المرتبت خاتون، اور انہوں نے انگلینڈ میں رہتے ہوئے، یورپ کے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں انگلینڈ کے لیے بھی بچے، وہاں پہ کام کاج کرنے کے لیے بھی بہت ہی کیا کہتے ہیں پوری طرح سے میرٹ پر ہیں، اور اپنی مشرقی روایات اور اسلامی روایات کے لحاظ سے بھی بہترین گھرانہ ہے شاہ بھائی کا۔ اسی طرح ایک مثال ہے امریکہ میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو انتہائی ماڈرن ایجوکیٹ کرنا، لیکن اپنی کلچر کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، اور دونوں کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرنا، وہ ہمارا فضل رہتا ہے۔ اور سلسلے کو بہت زیادہ سرو کیا، وہ میرا بھائی ہے قمر طارق، جس نے بہاؤدین یونیورسٹی میں اور سب جگہ، اور ابا کی کتابوں کی پبلیکیشن کے لیے، سب چیزوں کے لیے، پھر سلسلے کے بھائیوں کی بہت زیادہ خدمت کی، مگر اس تاریخ سے بڑھ کر جو ذکر کرنا ہے وہ اس کی والدہ طارق کی والدہ۔ جب امی کا انتقال ہوا تو میں بڑا مطلب پریشان تھا، پریشان بھی تھا، دکھی بھی تھی۔ تو پھر طارق کی والدہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھو بھائی، ماں کی کمی کوئی نہیں پوری کر سکتا، وہ تو امی کی کمی تو نہیں پوری ہو سکتی، لیکن آج سے میں تمہاری ماں، اور مجھے انہوں نے اتنا مجھے تسلی دی، اتنا مجھے دلاسا دیا، اور پتہ نہیں مجھے کچھ پرابلم ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کیسے ان کو پتہ، تو ادھر سے طارق کا فون آتا ہے کہ بھائی جان امی نے یہ کہا، بھائی جان امی نے یہ کہا، مطلب میں نے کسی سے ذکر نہیں کیا تھا، وہ میری اپنی داخلی کیفیت تھی۔ تو جس طرح ایک ماں کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے نا، جس طرح ماں اپنی اولاد کی تکلیف کو محسوس کر لیتی ہے بغیر بتائے، اس طرح امی جو ہے طارق کی والدہ وہ میری تکلیف کو فیل کر لیتی ہے، خود تو نہیں ٹیلی فون میں بات کرتی، طارق سے کہتی ہیں طارق بکار کو فون کر، تو پھر طارق کا فون آتا ہے کہ جی امی نے یہ کہا ہے۔ تو یہ ایک کتابوں میں پڑھتے ہیں ہم یہ باتیں، تعلق کی، قلبی تعلق کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ تو یہاں مسئلہ، یہ معاملہ طارق کی جو کنٹریبیوشن ہے سلسلے کے لیے وہ تو ٹھیک ہے، ایکنالج کرنا ہم سب کا فرض ہے، لیکن یہ کہ ایک وہ ذاتی قلبی تعلق ہے ان کی طارق کی والدہ کے ساتھ، تو امی کی آپ سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے بہت دعا کریں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو مجھے بھی تھوڑی سی خلش اور بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مجھے کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ عجیب ہی کوئی رشتے اللہ نے، تعلق اللہ نے بنائے ہیں۔ تو امی کی صحت کے لیے بہت دعا کی درخواست ہے، ان کو صحت ہو اور صحت کے ساتھ اس کا سایہ تعبیر سلامت رہے۔ آپ سب سے دعا ہے کہ ابا جی کی اور قلندر بابا اولیاء کی اس میراث کو ہم سب نے مل کر آگے بڑھانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو اس ورثے کا اہل ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ لکھا تھا ایک ورک شاپ کے پمفلٹ میں غالباً کہ قانونی ورثہ ہوتا ہے، یہ قانونی ورثہ ہوتا ہے، زمین جائیداد کا قانونی ورثہ، قانونی ورثہ لیگل ہیئر ہوتا ہے۔ اب لیگل ہیئر کیسا بھی ہو، نکما ہو، نافرمان ہو، والد کا گستاخ ہو، ویسا بھی ہو، لیکن والد کے انتقال کے بعد اس کی زمین جائیداد اس کے قانونی ورثہ کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ورثہ ابا کا ہے، جو ابھی ذمہ داری میرے اوپر ہے، یہ قانونی ورثہ نہیں ہے، یہ علمی اور روحانی ورثہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو علمی اور روحانی ورثہ کے لیے ہماری یہ کوشش، علمی اور روحانی ورثہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ اہلیت،
تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس ورثے کو سنبھالنے کی زیادہ سے زیادہ اہلیت عطا فرمائے، اور دعا کیجیے کہ اس ورثے کو سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت زیادہ اہلیت عطا، آپ اسے بہت اچھی طریقے سے چلا سکیں، اور ہم اس کام میں ایک دوسرے کے بہت اچھے معاون اور بہت اچھے مددگار۔ بہت بہت شکریہ۔ میں گزارش کروں گا اپنے سلسلے عظیمہ کے امام حضرت محمد عظیم برقیہ قلندر بابا اولیاء کے صاحبزادے ہم سب کے بہت محترم رؤوف بھائی سے آج جس موقع پر ہم سب موجود ہیں، یہ بہت ہی عجیب موقع ہے کہ جس پر ہم لوگ یہاں پر اس وقت اظہار محبت، اظہار غم اور اپنے دلی اظہار کے لیے جو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم اس کے لیے اس وقت یہاں پر سب موجود ہیں۔ ویسے تو ابھی بھائی جان نے وقار صاحب نے بھائی صاحب کے متعلق آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی فصیح اور بڑی انداز میں آپ نے ان کے جو ذات ہیں، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، اس کے متعلق کبھی بہت کچھ عرض کلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے ہماری کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ بھی خصوصی طور پر بھائی وقار صاحب ہیں، اس وقت انہوں نے جو ان کی جو حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور وہ سب لوگ جو بھی سلسلے سے منسلک ہیں ان لوگوں کو سب میں بھی جیسے بھائی جان نے کہا کہ آپس میں فرق مت ڈالو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کرو۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ایک بھائی بن کر رہے ہیں۔ جو بھی فیصلے ایک آدمی کو آپ نے اگر منتخب کر لیا ہے اور اس کو تسلیم کر لیا ہے، تو آپ پر سب پر فرض ہے کہ آپ اس کے اوپر دل اور جان سے اور اپنے یقین کے ساتھ پورے عمل کریں، اور کسی بھی غیر یقینی کو اپنے ذہن میں نہ آنا دیں۔ اختلافات جیسے اب بھائی جان ہمارے ہوتے ہیں، اختلافات کو طے بھی کیا جا سکتا ہے، آپس میں مل جل کر سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی باتیں ہیں، اور جو اوپر کی باتیں ہیں وہ تو اوپر والے ہی اس کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ ہم لوگ تو بالکل ناسمجھ لوگ ہیں، اور ہم سب دعا ہیں آپ کے لیے، آیا صاحب کے اہل خانہ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ظاہر ہے ان کی کمی نہیں پوری ہو سکتی، ان کی کمی تو کوئی نہیں پوری کر سکتا، لیکن ان کے ہدایات پر، ان کے بیانات پر، ان کی تعلیم پر عمل کر کے ان پر ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہم کوئی ایسی چیز نہ کریں، ایسا بات نہ کریں، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے باہمی کوئی رنجش پیدا ہوا، اور ہم لوگ سب پیار محبت سے رہیں، جو جہاں بھی رہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دور سے بھی آئے ہیں، پاس سے بھی آئے ہیں، اور جو جس نیت سے آیا ہے اس میں شریک ہو جائیں، تسلیم میں شرکت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو
سلسلہ علمیہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بھائی وقار صاحب کو بھی ہم یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے، ان کے تمام امور جو ہیں اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ بہت بڑا الزام ہے یہ، بہت وسیع و عزیز دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس کو سنبھالنا بہت ناممکن نہیں ہے، لیکن ذرا تھوڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو خاص طور پر آپ کو ہمت اور طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس سلسلوں کو آگے بڑھاتے رہیں۔ جس طرح خواجہ صاحب کا مشن تھا، جس طرح بابا صاحب کا مشن تھا، جس طرح اب تک تمام کام سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہوتے رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جس راستے پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں کو آپ کو انعام فرمایا۔ سب کا طریقہ الگ الگ ہے، بہت سے سلسلے ہیں، ہر سلسلے کا اپنا اپنا طریقہ ہے، سلسلے علمیہ کا الگ الگ طریقہ ہے۔ یہ اجتماعی کام بھی ہے اور انفرادی کام بھی ہے کہ ہم انفرادی طور پر اپنی اصلاح بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلے کے اسباق جو کچھ یاہی و یقین کبیر غیر مراقبہ ہے، یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں ہیں۔ ابھی بھائی جان نے بہت بلیغ انداز میں آپ لوگوں کو ان تمام امور کا آپ کو ابھی فرمایا ہے، کچھ بھی فرمایا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور بھائی جان کو بھی، وقار بھائی کو بھی، اور تمام اہل خانہ کو ان کے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ سب لوگوں کو بھی اپنے حفظ و امان رکھے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمارے اصلاح میں ہمیں سکھایا ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب۔ بہت شکریہ بھائی۔